اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس کے شان نزول کے اندر مفسرین نے بیان فرمایا، یہود مدینہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے گا، ہم سے باز پرس نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی لمبا چوڑا عذاب نہیں ہوگا، ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں ہماری بخشش یقینی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر بالفرض کسی جرم کی بنا پر ہمیں جہنم میں بھیجا بھی گیا تو چند دن ہم رہیں گے، چند دنوں کے بعد پھر ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ نبیوں کی اولاد ہونے کے سبب سے، ہمارے حسب و نسب کی وجہ سے اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس طرح کی افواہیں مدینہ شریف کے اندر پھیلائیں تو خالق کائنات نے اپنے قرآن مجید کے اندر، اپنے لا ریب کلام کے اندر ان کی ان باتوں کی تردید فرمائی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر میرے دامن رحمت میں پناہ لینا چاہتے ہو، اگر میری بخشش اور مغفرت کے تم طالب ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بخشش اور مغفرت کا پروانہ مل جائے، تو پھر اس کا اور طریقہ کوئی نہیں، اور ذریعہ کوئی نہیں، وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ایک ہی میرا اصول ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر تم اس طریقے پہ آ جاؤ گے تو میری بخشش اور مغفرت یقینی ہے، اور اگر تم ان راہوں پہ نہ آئے، اس طریقے کو نہ اپنایا اور اس در پہ نہ آئے، تو پھر کبھی کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میری بخشش اور مغفرت تو درکنار ہے، تمہیں میری شفقت اور میری رحمت بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا، قل، آئے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ ارشاد فرما دیں، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں، ان لوگوں کو بتا دیں، یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا بخشش اور مغفرت کے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اپنے حسب اور نسب کے، یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کو ارشاد فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کے کرم میں تم اپنی جگہ چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین سے تم بخشش اور مغفرت کے پروانے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اور کوئی طریقہ نہیں، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، میرے عاشق بن جاؤ، میرے محب بن جاؤ۔ جب تم مجھ سے پیار کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے، میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، تو اس کا بدلہ، اس کا صلہ، تمہیں انعام یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ خود ہی تم سے محبت کرے گا۔ تم اس کے محب نہیں، اس کے محبوب بن جاؤ گے، پھر تم اس کے عاشق نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تم سے پیار کرے گا، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، اور اس کی محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، تو پھر اللہ تمہارا محب ہوگا، تم اللہ کے محبوب ہوگے، جس کے متعلق قلندر لاہوری اقبال نے اشارہ کیا، وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے زیادہ قریبی ہیں، بلکہ پھر اس کا صلہ اور اس کا بدلہ تمہیں یہ ملے گا، اور اس کا اجر تمہیں یہ ملے گا، اس کے بدلے میں اللہ تم پر ایسی کرم نوازیاں فرمائے گا، ایسی مہربانیاں فرمائے گا کہ وہ خود ہی تم سے پیار کرے گا، وہ خود ہی تم سے محبت کرے گا۔ کائنات کی پناہ، جہان کی پناہ ایک ہی بات میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت آ گئی، جس کے دل میں نبی کا پیار آ گیا، جس کے دل میں حضور کا عشق آ گیا،
جس نے حضور کی غلامی کا پٹا اور حضور کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس جہان میں بھی کامیابی ملے گی، اگلے جہان میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اگر وہ حضور کے دامن کرم سے وابستہ نہ ہوا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رحمت سے وابستہ نہ ہوا، اگر در مصطفیٰ پہ نہ آیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور رہا، حضور کے پیار سے بیگانہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نے اگر اس کے دل میں گھر نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ فرمایا نماز کی اہمیت اپنی ہے، روزے کی اہمیت اپنی ہے، حج کی اہمیت اپنی ہے، زکوٰۃ کی اہمیت اپنی ہے، صدقہ و خیرات کی اہمیت اپنی ہے، تمام عبادات کا درجہ اپنا ہے، تمام ریاضات کا درجہ اپنا ہے، تمام صدقہ و خیرات کا درجہ اپنا ہے، مگر جان لو اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اگر ساری عبادتوں کی جان دیکھنی ہے، کل ایمان کی جان دیکھنی ہے، اگر جان ایمان دیکھنا ہے، اگر ایمان کی جان کی بھی جان دیکھنی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ مدینے کا تاجدار ہے۔ حضور کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کے سچے فرما بردار بن جاؤ، حضور کے سچے سچے عاشق بن جاؤ۔ جب تم حضور کے سچے سچے عاشق بن جاؤ گے، جب تم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر اس جہان میں بھی کامیابی ملے گی اور اگلے جہان میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے، جن لوگوں نے حضور سے سچا پیار کیا، حضور سے سچا عشق کیا، حضور سے سچی محبت کی، اللہ رب العالمین نے انہیں اس جہان میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور اگلے جہان میں بھی مالک نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے وابستہ نہ ہوئے، جو حضور کے در سے بیگانے رہے، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیر اور بھیکاری نہ بنے، جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے در کے سوالی نہ بنے، جس نے اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالا، وہ اس جہان میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، وہ قبر کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور وہ میدان معاشر میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ پیش آتا تو تب بھی در مصطفیٰ کی طرف رجوع کرتے، اگر آخرت کا کوئی مسئلہ درپیش آتا تو تب بھی در مصطفیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ جب بھی دکھ آتا، جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مسئلہ آتا، جب بھی دستے سوال دراز کرنا ہوتا تو وہ امام الانبیاء کے در پہ چلے جاتے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور جا کر عرض کیا کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ ضرورت ہے، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے، اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اللہ ہم پہ فضل فرما دے۔ یہ تو بعد میں فتنہ پیدا ہوا کہ جب لوگوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے مانگنے والوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے۔ یہ فتنہ تو بعد میں پیدا ہوا کہ جو گستاخ پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے لوگوں کو ایک طرز دی، ایک فکر دی اور پھر انہوں نے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر وہ ان کے سیاق و سباق کو چینج کر کے، تبدیل کر کے، بدل کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دامان پناہ میں، دامان کرم میں، دامان رحمت میں جو جگہ لینے والے تھے ان کے اوپر انہوں نے شرک اور بدعت کے فتوے لگائے۔ ورنہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا نظریہ کیا تھا، اور یہ بات بھی حق اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ یہ حقیقت ہے کہ جو عقیدہ صحابہ کا تھا، جو نظریہ صحابہ کا تھا، جو صحابہ اکرام کے نظریات اور عقائد تھے، جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، وہ طریقہ بھی سچا سچا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ بھی سچا سچا، جو صحابہ کا نظریہ تھا وہ نظریہ بھی سچا اور سچا۔ اگر صحابہ کے نظریے سے ہٹ کر کوئی اپنا نظریہ اپنائے اور اس کو صراط مستقیم کا نام دے تو وہ کبھی صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ کی عقیدے سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی سے اپنے عقائد گھڑ لے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں بڑا توحید پرست ہوں، میں بڑا رب کے ماننے والا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم وہ قذاب ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، مردود الشریعت ہو سکتا ہے، مردود الطریقت ہو سکتا ہے، راہ ہدایت پہ چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ راہ ہدایت پہ چلنے والا وہی ہوگا
کہ جس طرح کے عقائد صحابہ نے اپنائے، جس طرح کے نظریات صحابہ نے اپنائے، جو طرز اور فکر ہمیں صحابہ نے عطا فرمائی، جس طرح عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے اپنے جو تھے وہ معروضات پیش کی، جب اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ ہوگا تبھی اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر ان سے ہٹ کر عقیدہ بنا لیا تو وہ گمراہی ہو سکتی ہے، بے دینی ہو سکتی ہے، قطعی طور پہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھ لیں، قرآن مجید پڑھیں، احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا مطالعہ کریں، آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آئے محبوب جب آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی آ جائے تو آپ اسے خالی واپس نہ موڑیں، آپ اس کو جھڑکے نہ، آپ اسے خالی واپس نہ لوٹائیں۔ میرے اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور پھر حد کر دیا آپ نے، آپ فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔